بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری سے ڈرو۔ اور فرمایا، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو تم ملک میں فساد برپا کر دو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس اس نے ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور فرمایا، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، اور جو ان رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اس کے ذریعے کثیر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد و وفا پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سب سے بڑا عہد وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جو اللہ نے بندے پر لازم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پس جو شخص اپنے ضعیف ناتواں رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، ان کو چھوڑ دے، ان پر بڑا پن ظاہر کرے، اور وہ مالدار ہونے کے باوجود ان پر نیکی اور احسان نہ کرے جبکہ وہ محتاج ہوں، تو ایسا شخص اس وعید میں داخل ہے، وہ جنت میں جانے سے محروم ہے۔ الا یہ کہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کر لے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کے رشتہ دار ضعیف و ناتواں ہوں اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کرے اور ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا صدقہ دے دے، تو اللہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ وہ روز قیامت نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ خود محتاج ہو تو وہ ان سے میل جول رکھ کر اور ان کے حالات معلوم کر کے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھو، خواہ اسلام کے ذریعے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلق قائم کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق قائم کرے، بلکہ تعلق قائم کرنے والا وہ شخص ہے جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ اس سے جوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں رحمان ہوں اور رشتہ داری رحم ہے، پس جس نے اس سے ملایا میں اس سے ملاؤں گا، اور جس نے اس سے قطع کیا میں اس سے قطع کروں گا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، قطع تعلق کرنے والے شخص کا ہم نشین نہ بننا، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب میں 3 مقامات پر اسے معلوم پایا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر قطع رحم پر تنگی کروں گا ورنہ ہمارے پاس سے کھڑا ہو جائے۔ پس حلقے کے آخر سے صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا، پس وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے کئی برسوں سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اور اس نے اسے صلح کر لی۔ اس کی پھوپھی نے اسے کہا، بھتیجے، کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ اس نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں قطع رحم پر تنگی کروں گا ورنہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ اس کی پھوپھی نے اسے کہا، ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں؟ پس وہ ان کے پاس گیا اور اس کا اپنی پھوپھی کے ساتھ جو مکالمہ و معاملہ ہوا انہیں بتایا، اور ان سے پوچھا، قطع رحم آپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس قوم میں قطع رحم ہو وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحم جنت میں نہیں جائے گا، یعنی بہن، خالہ، پھوپھی، بانجی اور اس طرح کے دیگر رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قطع رحمی سے محفوظ رکھے اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے اگر کسی سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہیں تو ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے۔ جزاک اللہ۔